ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور آج ہم قربانی کے موضوع کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اسے کمپلیٹ کرنے جانے کو لاسٹ ہمارا یہ ایک سمجھ لیں ایک پروگرام ہے اس ٹاپک کے حوالے سے اور پھر ذی الحج کی آمد ہے تو انشاءاللہ ذی الحج کی ایک بڑی خوبصورت اور بہت ہی شاندار قسم کی نشریات آپ کے لیے ARYQ TV نے سجائے. آپ دیکھیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. اپنے ریویوز ہمیں دیجیے گا, محبت نامے ہم تک بھیجیے گا. قربانی کے موضوع پر بات کر رہے ہیں علامہ لیاقت حسین نظری صاحب, مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب. علامہ صاحب سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا. حضور ایک ہماری قربانی آپ نے کہا نا کہ وہ بات ابھی دیکھیں ذہن میں وہی نقطہ گھوم رہا ہے کہ پردہ رکھا ہوا ہے اللہ نے, ورنہ ہماری قربانی کا جو انداز, ہم کسی سے بدگمان نہیں ہو رہے, لیکن انداز اور ظاہر کو دیکھ کر ہم قاضی بھی نہیں ہیں حضرت, لیکن جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کو دیکھ کر دل کم از کم دکھ رہا ہے, کیونکہ اس نچلے درجے پر تو ہے نا کہ دل میں کم از کم برا جانتے ہیں. تو سرکار یہ جو ہمارے سلف صالحین وغیرہ ہیں, ہمارے صحابہ اکرام اللہ اکبر مینارہ نور ہیں, مینارہ ہدایت ہیں, ان حضرات نے بھی تو قربانیاں کی ہوں گی یقیناً ظاہر ہے. تو ان کی قربانی کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد سنیں, ان کی قربانی کیسے ہوتی تھی, کس انداز سے, کیا نیت ہوتی تھی, کیا عمل ہوتا تھا؟ دیکھیں اس حوالے سے گفتگو جیسے ہم نے کی کہ بھئی نیت تو ایک بنیاد ہے, انما الاعمال بالنیات, مفتی صاحب نے حدیث پاک پڑھی, اس کے بغیر تو آپ کی کوئی بھی چیز قبول نہیں ہو سکتی ہے. لیکن یہ بھی مفتی صاحب نے بہت احتیاط کی گفتگو فرمائی, بلکہ احوط فرمائی گفتگو, کہ ہم کسی پر کوئی چیز نہیں کر سکتے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب قربانی کے ایام آتے تھے تو آپ اپنے غلام سے کہتے تھے کہ بھئی قربانی کے جانور لے کر جاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایام قربانی آ گیا. اب دیکھیں ان کی نیت تھی, صحیح, ان کی نیت تھی کہ لوگوں کو پتہ چلے. تو ایسے بھی واقعات ملتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے, جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ قربانی کی اساس یہ ہے کہ ایثار. تو ہمارے سلف صالحین اور صحابہ کرام اور آل بیت اطہار اور امہات المومنین کی زندگی مبارک دیکھیں تو ان کی زندگی تو ساری کی ساری جو ہے وہ ایثار و قربانی سے عبارت ہے. صحیح. ہم تو سلمان بھائی ہماری تو پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ سال میں پورا سال گوشت کھاتے رہتے ہیں. آپ کے گھر پہ بھی گوشت پکتا ہے, میرے گھر پہ پکتا ہے, جب چاہتے کھاتے. سال بھر ہمارے جن لوگوں کے گھروں پر سال بھر فریج بھرے ہوئے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے. وہ آپ والی بات ہے, بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. ہاں صحیح بات, بدگمانی نہیں کرنی ہے. جن کے گھروں پہ, ہم سب کے گھروں پہ فریج بھرے ہوئے ہیں, وہ بھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ پورا بکرا ڈم کر لیں. صحیح بات, بھر دیں سارا اٹھا کے, بس خالی اجڑی نکال کے نا, اور پھر حجت یہ کرتے ہیں کہ بھائی جائز تو ہے, وہ تو اپنا ہی تو جواز اپنی جگہ. لیکن آپ نے قربانی کی جو روح ہے, یعنی آپ کی چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کے اندر آپ کے دل پھنسے ہوئے ہیں. صحیح بات. سنت ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹا قربان کر, بیٹا, اللہ اکبر, آپ سمجھے بات, اللہ بڑی بات. دیکھیں قربانی کی تقسیم, گوشت کی تقسیم کی گئی, اپنے لیے بھی رکھیں, آپ عزیز و اقارب میں دیں, رشتہ داروں میں دیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ آفیسرز کو اور بہت دوستوں کو اور بہت کو تو رانے بھیج رہے ہیں آپ, اور اللہ کے نام پر بھائی یہ سری پائے اور یہ اجڑی, یہ سارا یہ دے دو, اللہ کے نام پر دے دو. قربانی کی کوئی قربانی تو باقی رہنے دیں. صحیح بات ہے جی, کوئی حصہ تو قربانی کا باقی رہنے دیں کہ آپ قربانی کر رہے ہیں, آپ ہی کھائیے, آپ غریبوں کو بھی دیجئے, عزیز و اقارب کو بھی دیجئے, لیکن اس کے اندر ایک برابری, ایک مساوات اور ایکولیشن ہونی چاہیے. بالکل صحیح بات, کہ آپ ساری چیزوں کو برابر کر دیں, ہر چیز کو برابر کر کے اس کو ڈیوائیڈ کریں, آپ اس کو ڈیوائیڈ 3 کریں. آپ بالکل ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ہمارا دل اٹکا ہوا ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کے اندر. اچھا قربانی بن رہی ہے, صاحب بھی کھڑے ہیں, بیگم صاحب بھی آ کے کھڑے گی, بھائی یہ چانپے ساری ادھر کر دیں, یہ ساری, ہاں یہ سارے ران والا گوشت تو ادھر کر دیں, بھائی اس کا تو قیمہ بنوانا ہے. تو بھائی کو قربانی ہو رہی ہے, سال بھر آپ چانپے کھا رہے ہیں, سال بھر قیمے کھا رہے ہیں, لگتا ہے آج ہی گوشت آئی. دیکھیں ہمارے سراؤنڈنگ کے اندر جو چیز ہو رہی ہے, جو بات ہے اگر نہ ہو رہی ہو تو ہم اس کو نہیں ذکر کر سکتے. نہیں, آپ صحیح جیسے مصعب نے فرمایا کہ ہماری ذمہ داری ہے, تو خدا را آپ کھائیں بھی, شریعت نے آپ کے لیے جواز رکھا ہوا ہے. لیکن اس قربانی کے اندر صحابہ کرام نے, آل بیت اطہار کی آپ نے بات کی, ایک شخص کے گھر پر جو ہے وہ سری بکرے کی بھیجی کسی نے, انہوں نے کہا کہ میرے برابر میں جو میرا پڑوسی ہے نا, یہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند, اللہ اس کے گھر میں کیا سنہرا دور ہے. برابر میں نے کہا گھومتے ساتھ گھروں سے واپس, پورے محلے سے گھوم کر اس کے پاس واپس. اللہ. اچھا ہم کیا کہیں گے, بھائی یہ چیز آئی ہے, یہ کیا کون ہے؟ تو میں کہوں گا میں سب سے زیادہ حقدار ہوں, سب سے پہلے یہ فقیر, سب سے بڑا فقیر افقر جو ہے, اس سب سے زیادہ میں ہوں, میں اس کا حقدار ہوں کہ مجھے دی جائے. حالانکہ اچھا خاصا مال پہلے ڈم کیا, اس کے باوجود افقر سب سے بڑے ہم ہوں گے اور ہم کہیں گے. تو اسلاف کی تو باتیں کرتے ہوئے آپ یقین کریں ہمیں شرم آتی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سارا گھر قربان کر دیا,
احد کے زخمیوں کو دیکھیں کہ پانی لے کر آ رہے ہیں، وہ دوسروں کو پانی دے رہے ہیں. آپ سیدنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 کھجوریں ہیں، آپ نے وہی اٹھا کے دے دی. خادمہ نے پوچھا کہ کچھ افطار کے لیے آیا تقسیم کرنے کے لیے، سارا دے دیا. خادمہ نے کہا کہ حضور کو افطار کرنے کی رکھ دے. فرمایا تم نے بتایا نہیں، مجھے یاد ہی نہیں کرایا. اللہ اکبر. تم یاد تو کرا دیتی. یعنی لوگوں کی اثار میں اور حد کر کے رکھ دی. حد. دیکھیں سلمان بھائی، بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ ہمارا ویور کر سکتا ہے. سیدھی بات ہے، میں بھی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. یہ سارے گھر کو جھاڑو پھیر کے دے دینا اور جو کچھ ہے وہ سارا کچھ دے دینا، لیکن یہ صدیق اکبر کو زیب دیتا ہے، اور یہ حضرت امام حسن کو ہی زیب دیتا ہے کہ اپنا سارا گھر لٹا دیں. یہ آل بیت اطہار کو زیب دیتا ہے، یہ صحابہ کرام کو، امہات المومنین کو زیب دیتا ہے. لیکن کم از کم جس کو آپ کہتے ہیں آج کے زمانے میں منیمم سے منیمم، یا وہ سارے بڑی پیاری ایٹ لیسٹ کہتے ہیں آپ، وہ کم از کم کر لیں کہ شریعت نے جو ایک ڈیوائیڈ کا کیا ہوا ہے اس کو تو کم سے کم شریعت کے طور پہ مشروع کریں. دوسری ایک بات کہوں گا احتیاط کے اندر، جیسے مصعب نے کہا، بچے آج کل قربانی کے جانور آئے، بچے جانوروں سے بڑا پیار کرتے ہیں. آپ نے بھی بچپن میں پیار کیا، ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے بھی بچے کرتے ہیں. لیکن یہ جو جانوروں کے ریسنگ کروا رہے ہیں نا، گلیوں کے اندر بھگا رہے ہیں جانوروں کو، یہ منع کیا گیا ہے. یہ اب اللہ کے مہمان ہو گئے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. اللہ اکبر. فرمایا کہ اب یہ منسوب ہو گئے قربانی کی طرف، اب یہ شاعر اللہ بن گئے، یہ اللہ کے نشانیاں بن گئے. اب ان سے تمتع بھی نہیں حاصل کر سکتے، اور آپ ان کے ساتھ زیادتی، سواری کرنا، فلانا بگانا. تو سب سے پہلے میں آپ کے اتنے بڑے پلیٹ فارم کے ذریعے بچوں کو یہ کہوں گا کہ بیٹا جانوروں سے محبت کریں، ان کو چارہ کھلائیں، ان کی خدمت کریں، لیکن ان کی ریسنگ نہیں کریں. یہ ریسنگ کے لیے نہیں ہے. دوسرا، منڈیوں کے اندر ایک بڑی گندی قسم کی روش چل پڑی ہے کئی سالوں سے کہ قربانی کے جانوروں کے نام گندی اداکاروں کے نام پر رکھے ہوئے، اور فلمی اداکاروں کے نام پر یہ فلانی ہے، فلانی ہے، فلانی. اللہ کے شاعر اللہ قرآن نے قرار دیا ہے. آپ ان کے ساتھ ایسا مت کیجئے. تیسری احتیاط، آخری احتیاط، کہ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت عمومی طور پر ہم خود بھی موجود ہوتے ہیں، قصائی بھی موجود ہوتا ہے. اب وہ قصائی جو ہمارے ہوتے ہیں سلمان بھائی، انہوں نے منہ کے اندر پان بھرا ہوتا ہے. اب یاد رکھیے کہ قربانی کے جانور میں بسم اللہ، یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں. آپ نے بھی چھری پکڑی ہے، اس نے بھی دونوں پر بسم اللہ کرنا واجب ضروری ہے. اب انہوں نے پکڑا، منہ بھرا ہوتا ہے، بتائیے اللہ اکبر. اس کو بولا بھائی تمہاری مہربانی ہوگی، ایک اور پان لا کے دے دوں گا، اس کو ختم کرو. پہلے سب سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر بآواز بلند. آپ شرمی نہیں کریں، اس کے ذریعے شرعی مسئلہ ہے، آپ کی قربانی کہیں ضائع اور برباد نہ ہو جائے. بالکل صحیح، بہترین بات.